السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جماعت ہشتم کی چوتھی نظم پھول کی فریاد، جس کے شاعر شوق قدوائی ہیں، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات، اس دنیا میں موجود تمام انسانوں اور چیزوں کا مقدر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انسان اور چیزیں ہیں، یہ ان کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی زندگی کا وقت، مقررہ وقت جو ہے اس کو پورا کر کے وہ اس دنیا سے جائیں گے اور ایک دن ختم ہو جائیں گے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے انسان اور بہت سی چیزیں جو پہلے تھیں وہ آج نہیں ہیں۔ تو میعاد کہتے ہیں مقررہ وقت، تو اپنی زندگی کا مقررہ وقت وہ گزارتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ ویسے ہی باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح مہکتے رہیں، مگر یہ ممکن نہیں۔ کبھی جب ہم باغ میں جاتے ہیں اور وہاں خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ سوکھ کر مرجھا جاتے ہیں یا کوئی انہیں توڑ لیتا ہے۔ وہ کبھی سوکھ کے مرجھاتے ہیں یا پھر کوئی توڑ کے لے جاتا ہے انہیں، اور وہ باقی نہیں رہتے، ان کی جگہ دوسرے پھول آ جاتے ہیں۔ تو زندگی کی اسی حقیقت کو شاعر نے ذیل کی نظم میں پیش کیا ہے۔ ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں، پھول کی فریاد، پھول کی التجا، تو وہ اس نظم میں پھول کے ذریعے سے شاعر نے زندگی کی حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے نظم میں، کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، بس یہی بات بیان کی ہے پورے۔ تو یہاں پہ ایک پھول ہے جو فریاد کر رہا ہے انسانوں سے کہ اے انسان، تو مجھ کو توڑ لیتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ مجھ پہ اور پورے باغ پر کیا گزرتی ہے، اسی کو پیش کیا ہے۔ یعنی میری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی راحت کے لیے تو میری زندگی ختم کر دیتا ہے، لیکن پورا باغ اداس اور ویران ہو جاتا ہے۔ شوق قدوائی کا مختصر تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا نام شیخ احمد علی تھا۔ 1853 میں اتر پردیش کے قصبے جگور، ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ضلع بارہ بنکی کا ایک قصبہ ہے، ایک علاقہ جگور کے نام سے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ بدایوں اور رامپور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بدایوں اور رامپور میں انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد پرتاپ گڑھ بھوپال میں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے بعد جو پرتاپ گڑھ اور پھر بھوپال، ایک تو پرتاپ گڑھ اتر پردیش میں اور بھوپال یہ مدھیہ پردیش میں، تو یہاں پہ انہوں نے مختلف عہدوں پر فائز رہے، یعنی مختلف جاب، انہوں نے مختلف منصب پر وہ فائز رہے، مختلف جاب کی انہوں نے۔ عہدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک منصب، جیسے کوئی جو ہے پرنسپل ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عہدہ کہلاتا ہے، تو منصب ہوتا ہے۔ تو مختلف عہدوں پر وہ کام کرتے رہے، مختلف مناصب پر کام کرتے رہے، اور شوق قدوائی ایک فطری شاعر تھے، اور یہ ایک فطری شاعر تھے، یعنی وہ قدرتی شاعر تھے، کوئی بناوٹی شاعر نہیں تھے کہ جس کو بہت زیادہ وہ اس کو سوچ کر اور بہت زیادہ تکلف کرنا پڑتا ہو شاعری کے لیے، بلکہ یہ قدرتی شاعر تھے، فطری ذوق تھا ان کا شاعری۔ جنہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی، اور اردو زبان پر اور اس کو ظاہر کرنے پر، بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے سامنے پیش کرنا، تو زبان پر اور بیان پر ان کو قدرت حاصل کی۔ انہوں نے زیادہ تر مثنویاں لکھی جن میں قدرتی مناظر بہت عمدگی سے بیان کیے، اور انہوں نے زیادہ مثنویاں لکھی ہیں۔ تو مثنوی لکھی ہے انہوں نے، جو اردو شاعری کی ایک صنف ہے، تو مثنویاں زیادہ لکھی ہیں اور اس میں قدرت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ 1928 میں اب یہاں سے ہم نظم دیکھتے ہیں۔ کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے، کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے۔ اب یہ انسان سے بات کر رہا ہے، انسانی مخاطب ہے، پھول فریاد کر رہا ہے، خطا، غلطی، تو کیا ظالم، ظلم کرنے والا، تو پھول کہہ رہا ہے انسان سے کہ اے ظلم کرنے والے، میری کیا غلطی تھی، تو نے مجھ کو کیوں توڑا،
کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے، اور تو نے میری عمر ہونے تک مجھ کو شاخ پر کیوں نہ چھوڑا، میں خود بخود جو ہے شاخ پر رہتا اور پھر مرجھاتا، تو وہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن ظالم، اے ظالم انسان، تو نے مجھ کو پوری عمر بھی نہیں ہونے دی اور وہیں سے شاخ سے توڑ لیا۔ تو فریاد کر رہا ہے کہ ایک التجا کر رہا ہے پھول کہ تو نے مجھ کو عمر ہونے تک کیوں نہیں چھوڑا شاخ پر، جانتا کر اس ہنسی کے دردناک انجام کو، دردناک، بھیانک۔ اگر میں اس ہنسی کے بھیانک انجام کو جانتا، میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو، گدگدانا ہنسنا، گدگدانا یعنی ہنسانا، یعنی پھول کہہ رہا ہے کہ میں اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میرا یہ انجام ہوتا، اتنا بھیانک اور دردناک انجام ہوتا، تو میں ہوا کے ہنسانے سے بھی نام کو نہ ہنستا، یعنی بالکل نہ ہنستا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہوا کا گدگدانا، ہوا کا گدگدانا کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جب ہوا چلتی ہے تو پھول اور پتے جو ہیں وہ حرکت کرنے لگتے ہیں، اسی کو ہنسنا قرار دیا جاتا ہے شاعری میں، اور ہوا کا ہنسانا قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس بھیانک انجام کو جانتا تو میں ہوا کے ہنسانے سے بھی نام کو نہ ہنستا، بالکل نہ ہنستا۔ شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے، لطف، مزہ، لذت، آغوش، گود، تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ہے ڈالا مجھے۔ تو پھول کہہ رہا ہے کہ جو شاخ ہے، جس شاخ پہ میں کھلا تھا، اس نے کس لطف اور کس مزے سے مجھ کو اپنی گود میں پالا، اور کتنا، چونکہ شاخ پر پھول کھلتا ہے تو اس کو شاخ کی گود کہا شاعر نے، کہ پھول انسان سے کہہ رہا ہے کہ شاخ نے مجھ کو اپنی گود میں پالا، بڑے لطف کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ پالا، اور اے ظالم انسان، تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ہے ڈالا مجھے، اور تو نے بستر پر جو ہے مجھ کو ڈال دیا ملنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے خوشبو ہو۔ تو بستر پہ پھول ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جب وہ اس پہ کوئی سوئے اور اس سے وہ اگر پھول مسل جائے تو اس سے خوشبو آئے۔ تو اسی کو پھول کہہ رہا ہے کہ تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ہے ڈالا مجھے، میری خوشبو سے بسائے گا بچھونا رات بھر، بستر بچھونا، اور میری جو خوشبو ہے اس سے تو رات بھر اپنے بستر کو جو ہے بسائے گا، یعنی رات بھر تیرے بستر میں خوشبو آئے گی میرے ملنے کی وجہ سے۔ صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر، اور جب صبح ہو جائے گی تو مجھ کو مٹی پہ ڈال دے گا، پھینک دے گا، میری کوئی قدر نہیں کرے گا۔ جب تک میں اچھا تھا تو مجھ کو بستر پہ تو نے مجھ کو رکھا، اور جیسے ہی میرا کام ختم ہو گیا اور میں مرجھا گیا تو نے مجھ کو اٹھا کے خاک پہ پھینک دیا، صبح اٹھ کے اٹھا کے خاک پہ پھینک دے گا۔ پتیاں اڑتی پھریں گی، منتشر ہو جائیں گی، رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی، کھو جائیں گی، اور پھر میری پتیاں جو ادھر ادھر اڑتی پھریں گی اور پھیل جائیں گی، منتشر ہونا، پھیل جائیں گی، کیونکہ جب ظاہر بات ہے پھول جو ہے مسل جائے گا تو اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی پتیاں بھی ادھر ادھر ہو جائیں گی، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، اور آہستہ آہستہ وہ ساری پتیاں کیا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی اور کھو جائیں گی۔ خاک میں ملنا یعنی مٹی میں مل جانا، تو وہ سب ختم ہو جائیں گی اور کھو جائیں گی۔ تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے، کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے۔ زینت یعنی آرائش، سجاوٹ، جفا ظلم، فرحت خوشی۔ تو پھول کہہ رہا ہے انسان سے جس نے پھول کو توڑا کہ تو نے مجھ کو تھوڑی سی دم بھر کی، یعنی تھوڑی دیر کی تو نے زیب و زینت کے لیے اور سجاوٹ کے لیے تو نے میری جان لے لی، اور تو نے تھوڑی سی خوشی کے لیے مجھ پر ظلم کیا۔ دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، اب دیکھ ذرا، جب تو نے مجھ کو توڑا تھا اس وقت میرا رنگ کیسا تھا اور اب میرا رنگ کیسا ہے۔ تو جب تو نے مجھ کو مسل دیا تو اس کے بعد دیکھ میری حالت اب بدل رہی ہے، میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، پتی پتی ہو چلی بے آب مرجھانے پہ ہے، اور میری پتی پتی جو ہے نا بے آب ہو گئی۔ بے آب کسے کہیں گے؟ بغیر پانی کے۔ پھول جب ہوتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اس میں جب اس کو مسلتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، تو اسی پانی کی وجہ سے وہ تر و تازہ بھی رہتا ہے۔
تو وہ پھول کہہ رہا ہے کہ میری پتی پتی جو ہے بے آب ہو گئی، یعنی اس میں اب پانی نہیں رہا، وہ مرجھانے پہ ہے، اب وہ مرجھانے لگی ہے، اس کی ہر پتی پتی مرجھانے لگی ہے، جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ اور جس ڈالی کی میں رونق تھا، یعنی جس ڈالی پر میری وجہ سے چہل پہل تھی، اب وہ ڈالی جو ہے وہ شاخ کیا ہو گئی، وہ بے رونق ہو گئی، وہ سونی ہو گئی، ویران ہو گئی۔ تو رونق اور بے رونق استعمال کیا، تو ثنا تضاد کا بھی استعمال ہے۔ اور حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی، اور افسوس ہے کہ بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، یعنی شاخ وہ ماں کہا شاعر نے، اور پھول کو بچہ کہا۔ استعارہ بھی ہے استعمال کیا ہے، شاخ کو براہ راست ماں کہا تو اور بچہ کہا، پھول کو بچہ کہا، تو صنعت تضاد اور صنعت استعارہ دونوں استعمال کیے ہیں شعر میں۔ افسوس ہے کہ بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی، تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھنورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی۔ اب کیا حال ہوگا جب مجھ کو توڑ لیا گیا، تو پہلے تو ڈالی بے رونق ہو گئی اور بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی، اور اب کیا ہوگا، تتلیاں بے چین ہوں گی، جب تتلیاں مجھ کو نہ پائیں گی تو بے چین ہو جائیں گی، وہ جب مجھ کو وہاں دیکھیں گی نہیں، وہ آئیں گی اور مجھ کو نہ پائیں گی تو بے چین ہوں گی، اور غم سے بھنورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی۔ بھنورا کسے کہتے ہیں؟ کیڑا ہوتا ہے کالے رنگ کا جو پھولوں کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ تو جب وہ بھنورا مجھ کو نہیں دیکھے گا تو وہ غم سے رونے لگے گا اور بلبلیں چلانے لگیں گی۔ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ اور اب یہ سب قدرتی منظر شاعر بیان کر رہا ہے کہ سورج جو ہوتا ہے، یہ سورج سے درخت اور جو پھول اور درخت ہوتا ہے وہ سب غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پیش کر رہا ہے شاعر کہ سورج یہ کہتا ہے کہ میری کرنوں کی ساری محنت چلی گئی، یعنی میں نے جو میری کرنوں سے جو غذا حاصل کرتے تھے، یہ پھول حاصل کرتا تھا، تو اب وہ غذا نہیں حاصل کرے گا، اور وہ میری جتنی محنت ہوئی، یعنی ابھی تک پھول بننے تک جتنی محنت میں نے اس پہ کی، وہ سب ضائع ہو گئی، سب برباد ہو گئی۔ اور چاند کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی، میں نے اتنا اچھا رنگ جو اس کو دیا، یعنی چاند یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو اتنا اچھا رنگ پھول کو دیا، وہ دی ہوئی رنگت چلی گئی۔ دیدہ حیراں ہے کیاری، باغباں کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ۔ دیدہ حیراں کیسے ہیں؟ حیرت زدہ آنکھ، حیرت میں پڑنے والی آنکھ۔ کیاری کسے کہتے ہیں؟ باغ یا کھیت کا وہ حصہ جہاں پہ پھول یا سبزی وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو وہ کیاری کہلاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کہیں باغ میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے مربے کی شکل میں ایک کیاری بنائی جاتی ہے جس میں بہت سے پھول ہوتے ہیں، پھر دوسری کیاری ہوتی ہے جس میں دوسری قسم کے پھول ہوتے ہیں، یا ایک ہی کیاری میں کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ وہ کیاری ہوتی ہے، ایک ایسے چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ پھول ہوتے ہیں مختلف قسم کے یا ایک ہی قسم کے۔ باغباں، باغ کی حفاظت کرنے والا، باغ کا مالی۔ ہے کہیں گے، افسوس کا کلمہ ہے یہ، افسوس کے وقت کہا جاتا ہے۔ چراغ گل ہونا، چراغ گل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ختم ہو جانا۔ اب یہاں پہ دیدہ حیراں ہے کیاری، وہ شاعر منظر بیان کر رہا ہے کہ تتلیاں بے چین ہو جائیں گی اور بھنورے روئیں گے، بلبلیں چلائیں گی، اور سورج کہے گا کہ میری سب محنت چلی گئی، اور چاند کہے گا کہ میری دی ہوئی رنگت چلی گئی، اور جو کیاری ہے جس کیاری میں تھا وہ حیرت کی آنکھ سے دیکھے گی کہ وہ پھول کہاں چلا گیا، حیران ہو جائے گی۔ اور جو باغباں جس نے مجھ کو میری حفاظت کی، میری دیکھ بھال کی، اس کے دل پہ بھی داغ لگ جائے گا، وہ اس کو بھی رنج ہوگا۔ اور شاخ کیا کہے گی؟ جس شاخ پہ میں کھلاتا وہ کہے گی افسوس افسوس کہ میرا چراغ گل ہو گیا، یعنی وہ میرا جو پھول تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب آخر میں وہ پھول پیغام دے رہا ہے، کس کو پیغام دے رہا ہے؟ وہ انسان کو، کہ میں بھی فانی تو بھی فانی، سب ہے فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں۔ فانی، فنا ہو جانے والا، تو دہر میں زمانے میں۔ تو شاعر
تو یہاں پہ پھول جو ہے وہ ظالم سے، پھول توڑنے والے سے فریاد کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں بھی فانی ہوں، فنا ہو جانے والی ہوں، میں فنا ہو جانے والا ہوں۔ پھول کہہ رہا ہے کہ میں بھی فنا ہو جانے والا ہوں، اور اے ظالم انسان تو بھی ایک دن فنا ہونے والا ہے، تو بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے، بلکہ سارے لوگ، سارے انسان اور ساری چیزیں وہ سب زمانے میں ختم ہو جانے والی ہیں۔ جتنی چیزیں یہاں پر ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں، مرگے جوانی، جوانی کی موت۔ لیکن یہ یاد رکھ، پھول کہہ رہا ہے کہ ایک جو جوانی کی موت ہے وہ زمانے میں ایک قیامت کی مانند ہے، کیونکہ جب جوان موت ہوتی ہے تو اس کا رنج بہت زیادہ اور رنج اور غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ کہ تو نے مجھ کو جوانی میں توڑ لیا، جب میں کھلا ہوا تھا، تر و تازہ تھا۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، اور ایسے تو سب کو ہی فنا ہونا ہے، لیکن جوانی میں مر جانا یہ بہت زیادہ قیامت کی ایک قیامت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بہت زیادہ مصیبت اور رنج کا معاملہ ہے جوانی کی موت۔ تو اس طرح سے پھول یہ فریاد کر رہا ہے انسان سے، اور بڑے ہی اچھے انداز سے اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تو اپنی تھوڑی سی زینت کے لیے اور فرحت کے لیے مجھ کو توڑ لیتا ہے، لیکن اس سے کتنی بربادی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور جوانی کی موت کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظم تھی آپ کی، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ آئندہ بھی ویڈیو دیکھتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل پہ کلک کریں، بیل آئیکن پریس کر کے، تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔